ہر راز دفن نہیں ہوتا، کچھ راز انتظار کرتے ہیں، انتظار اس شخص کا جو انہیں بے نقاب کر سکے، اور شاید آج وہ دن آ چکا تھا۔ عمارت میں 7 آدمی موجود تھے۔ ان 7 کے چہرے پر موت کا خوف طاری تھا۔ یوں لگتا تھا کہ موت کے خوف نے ان کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ رنگ بالکل سفید نظر آ رہا تھا، آنکھوں میں ویرانیاں ہی ویرانیاں تھیں۔ بولتے بھی تو یوں لگتے جیسے دور کسی اندھے کنویں سے ان کی آواز آ رہی ہو۔ عمارت میں جیسے کوئی چیز گرتی تو انہیں یوں لگتا جیسے کوئی خنجر ان کی طرف کھینچ مارا گیا ہو۔ وہ بھڑک اٹھتے، ان کی چیخیں نکل جاتی۔ عمارت کا نام تھا خان بلا۔ عمارت کے مالک کا نام خان بدی خان تھا۔ وہ ان 7 میں سے ایک تھا۔ عمارت میں کوئی بچہ یا عورت نہیں تھی۔ یہ عمارت انہوں نے آپس میں جمع ہو کر کھانے پینے، دوستی کی یادیں تازہ کرنے کے لیے چن رکھی تھی۔ وہ ہر سال دسمبر کی 6 تاریخ کو یہاں جمع ہوتے تھے، پورا ایک ہفتہ یہاں گزارتے تھے، خوب کھاتے پیتے تھے، گپیں ہانکتے تھے، کھیلتے تھے، کودتے تھے۔ یہ عمارت صرف ایک عمارت نہیں بلکہ پوری ایک تفریح گاہ تھی۔ اس کے ارد گرد ایک لمبی چوڑی سبزہ گاہ تھی۔ اس سبزہ گاہ میں دنیا بھر سے لا کے پودے لگائے گئے تھے۔ سینکڑوں قسم کے پھول اپنی بہار دکھاتے تھے۔ موسم کوئی بھی ہو، یہاں پھول ضرور کھلا کرتے تھے۔ دسمبر میں بھی یہاں موسم بہار نظر آتا تھا۔ ہر سال 7 دوست 6 دسمبر کی شام تک یہاں پہنچ جاتے تھے۔ وہ بہت گرم جوشی سے ایک دوسرے سے ملتے تھے، اپنے گھر بار کی خیریت، بال بچوں کی خبریں ایک دوسرے کو سناتے، اور 7 دن اسی طرح گزر جاتے کہ ان کا پتہ بھی نہ چلتا کب گزر گئے۔ 7 دن بعد جب وہ رخصت ہوتے تو اگلے سال کی 6 تاریخ کو ملنے کا وعدہ کر کے، لیکن اس بار ان کے چہروں پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ آج ابھی 6 تاریخ تھی، کل سے ان کے پروگرام شروع ہونے والے تھے، لیکن ان حالات میں کیا خاک پروگرام ہوتے۔ اس وقت بھی وہ عمارت کے ہال میں بچھی گول میز کے گرد بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ عمارت کے 3 ملازم غلاموں کی طرح ساکت کھڑے تھے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ کب چائے ختم ہو اور وہ برتن اٹھا کے ہال سے باہر نکل جائیں۔ تھوڑی ہی دیر پہلے جب خان بدی خان نے آ کے عمارت کا تالا اپنے ملازموں کے ذریعے کھلوایا تو سامنے ہی دیوار پر انہیں پوسٹر لگا نظر آیا۔ پوسٹر ہاتھ سے لکھا گیا تھا اور وہ بھی سرخ سیاہی سے۔ وہ اس پوسٹر کی تحریر پڑھ کر چونک اٹھے، ان کے قدم رک گئے تھے، وہ اندر کی طرف بڑھ نہ سکے۔ ملازمین کو بھی وہ اپنی شہری رہائش سے ساتھ لائے تھے۔ تالا اپنی آنکھوں کے سامنے کھلوایا تھا، اسی لیے اس پوسٹر کے بارے میں ملازمین سے تو پوچھ ہی نہیں سکتے تھے۔ ان کے پیچھے ملازم بھی وہیں رک گئے تھے۔ وہ بھی ان پڑھ تو نہیں تھے کہ پوسٹر کے الفاظ پڑھ نہ سکیں۔ اس پر بھدے الفاظ میں یہ تحریر نظر آ رہی تھی: اس بار یہاں خون کی ہولی کھیلی جائے گی، تم 7 میں سے 6 کو قتل کر دیا جائے گا، خوب جان لو، 7 میں سے 6 کو۔ نیچے کسی کا نام نظر نہیں آ رہا تھا، سرخ الفاظ سے خون ٹپکتا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ انہوں نے فوراً گھوم کر اپنے ملازمین کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون سی بدتمیزی سر؟ ایک نے کانپ کر کہا۔ یہ پوسٹر، ہم تو آپ کے ساتھ آئے ہیں سر۔ عمارت کی چابی سارا سال آپ کی سیف میں رہتی ہے سر، ہمیں کیا معلوم یہ کس کی شرارت ہے۔ دوسرا بولا، شرارت؟ تم اس کو شرارت کہہ رہے ہو؟ وہ گرجے۔ اور کیا کہیں گے سر، یہ شرارت نہیں تو اور کیا؟ آخر کیا کسی کو پڑی ہے کہ آپ میں سے 6 کو قتل کر دے؟ اسے پڑی ہے، تبھی لکھا ہے نا۔ ارے وہ 7ویں کو بطور قاتل پھنسوانا چاہتا ہے، جبکہ وہ کوئی اور ہی ہے۔ اوہ، تینوں ملازموں نے ایک ساتھ کہا۔ اب ان پہ بھی سختہ طاری ہو گیا تھا۔ خیر، باقی دوست آ لیں، پھر مشورہ کرتے ہیں۔ ایک ایک کر کے تمام دوست آ گئے۔ ان سب نے یہ تحریر پڑھ لی۔ نہ جانے کیوں ان میں سے کوئی بھی اس تحریر کو مذاق سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہیں خان بدی، یہ مذاق نہیں ہو سکتا۔ ان کے ایک دوست ڈابر شاہ نے کہا۔ بالکل، آج سے پہلے یہاں ہم میں سے کبھی کسی نے کوئی مذاق کیا ہے؟ دوسرے دوست شاہ کان شاہ نے کہا۔ مذاق ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوال تو یہ ہے کہ پوسٹر لگانے والا آخر اندر کیسے داخل ہوا؟ آج یہاں آنے سے پہلے جب آپ نے تجوری میں سے چابی نکالی تو کیا یہ اپنی جگہ پر تھی؟ تیسرے دوست شعبی دارا نے کہا۔ بالکل اپنی جگہ پہ تھی، اور تجوری کی چابی صرف اور صرف آپ کے پاس ہی رہتی ہے۔ چوتھے دوست طاؤس جان نے کہا۔ بالکل، ویسے تو یہ کسی ضرورت کے تحت گھر کے افراد میں سے بھی کسی کو دے دی جاتی ہے۔ اس چابی کی ویسے کوئی خاص حفاظت کی ضرورت نہیں۔ اس عمارت میں کوئی ایسی قیمتی چیز تو ہوتی نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے عمارت پر قبضہ کرنے کے لیے یہاں پوسٹر لگا دیا ہو تاکہ ہم خوفزدہ ہو کر یہاں سے چلے جائیں۔ 5ویں دوست جابوت شاہی نے بولا۔ اگر کوئی یہاں خفیہ طور پر سارا سال رہنے کے چکر میں ہے، تب تو اسے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم تو صرف 7 دن کے لیے ہی یہاں آتے ہیں، باقی سارا سال تو مالی یہاں رہتا ہے۔ مالی سے وہ ساز باز کر سکتا تھا اور 7 دن کے لیے ادھر ادھر ہو سکتا تھا۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ مالی کو بلا کر معلوم کیوں نہیں کر لیتے؟ ویسے وہ خود کہاں رہتا ہے؟ ان کے آخری دوست راج دیو نے کہا۔
پچھلی طرف اس کا کوارٹر ہے۔ یہ کہہ کے انہوں نے ایک ملازم سے کہا تم جا کے مالی کو بلا لاؤ، وہ ضرور سویا پڑا ہوگا ورنہ اس وقت وہ یہاں موجود ہوتا۔ ملازم گیا اور مالی کو لے آیا۔ ایک آدھے دن پہلے اس طرف کوئی آیا تھا؟ تم نے اندر کسی کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا؟ وہ بولے بھلا کوئی اندر کیسے داخل ہو سکتا ہے جناب، باہر تو تالا لگا ہوا ہوتا ہے، سارا سال میں خود اندر نہیں جا سکتا تو کوئی اور کس طرح جا سکتا ہے؟ یہ دیکھو کوئی اندر داخل ہوا تھا اور یہ پوسٹر لگا کے چلا گیا۔ مالی کی نظریں پوسٹر پر جم گئیں اور پھر ان میں خوف دوڑ گیا۔ وہ بری طرح کانپنے لگا۔ نہیں صاحب، مجھے کچھ معلوم نہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا چکر ہے۔ اور اس وقت وہ میز کے گرد موجود تھے۔ آخر ہم اس کو کسی کا مذاق سمجھنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ ڈابر شاہ نے منہ بنایا۔ آپ خود بتائیں ڈابر شاہ، کیا آپ اس کو مذاق سمجھنے پر تیار ہیں؟ خان بدی نے کہا۔ نہیں، یہی تو عجیب بات ہے، میں خود بھی اس کو مذاق نہیں سمجھتا۔ یہ ہماری موت کا پیغام ہے، لیکن ہم میں سے 6 کی، 7واں تو محفوظ رہے گا۔ گویا کوئی نامعلوم آدمی ہم میں سے 6 کو ہلاک کر کے 6 کے 6 قتل 7ویں کے سر لگانا چاہتا ہے تاکہ کوئی اس بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ ہاں بالکل یہی بات ہے، شاہ کان جان نے کہا۔ آخر وہ کون ہے؟ کیوں ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ ہم بھلا کیا بتا سکتے ہیں، شوبھی تارا نے کہا۔ تو پھر اس کی بہترین ترکیب یہ ہے کہ ہم اس سال یہاں پروگرام کینسل کر دیتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ طاؤس جان نے تجویز پیش کی۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ قاتل اپنا کام نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ اگر اسے یہ کام ضرور کرنا ہے تو وہ ہمارے گھروں میں آ کر ہم پر وار کرے گا۔ اس سے بچنے کا یہ حل نہیں ہے، جابوت شاہی نے کہا۔ تب پھر اب ہم کیا کریں؟ راج دیو نے کہا۔ میرا خیال ہے ہم سراغ رساں کو بلا لیتے ہیں، کسی پرائیویٹ سراغ رساں کو۔ خان بدی نے کہا۔ پرائیویٹ سراغ رساں عام طور پر بلیک میل کرتے ہیں، میں تو یہ مشورہ نہیں دوں گا، جابوت نے کہا۔ تب پھر کسے بلائیں؟ انسپکٹر جمشید کو، طاؤس جان نے کہا۔ انسپکٹر جمشید؟ ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ پھر خان بدی نے کہا وہ بھلا یہاں کیوں آنے لگے؟ ایک سرکاری افسر ہیں تو ہم ان کے آفیسر سے بات کر لیتے ہیں اور ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آخر یہاں 6 انسانوں کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ شوبھی تارا نے کہا۔ ٹھیک ہے تو پھر کریں رابطہ۔ میری تو کسی ایسے آفیسر سے واقفیت نہیں جو انسپکٹر جمشید پر زور ڈال سکے۔ وہ لوگ تو زور ڈالے بغیر بھی آ جائیں گے، وہ اس قسم کے لوگ ہیں، طاؤس جان نے کہا۔ تو پھر تم ہی ان سے رابطہ کیوں نہیں کر لیتے؟ میں تو ان کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے، انہیں آج تک دیکھا نہیں، طاؤس جان نے کہا۔ چلو آج دیکھ لیں گے، کرو فون۔ طاؤس جان نے انکوائری سے ان کا نمبر معلوم کیا، پھر گھر فون کیا، دفتر فون کیا اور ریسیور رکھ دیا۔ لو کر لو بات، وہ تو کسی مہم کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ یہ ایک اور ہی رہی، اب اور کیا کیا جائے؟ شہر چلتے ہیں، کسی ہوٹل میں یہ 7 دن گزار لیتے ہیں، خان بدی نے کہا۔ ہوٹل میں کیا خاک مزہ آئے گا؟ تمہیں مزے کی پڑی ہے، یہاں جان کے لالے پڑے ہیں، انہوں نے کہا۔ تب پھر میں پولیس کمشنر سے بات کرتا ہوں، وہ کسی اور کو بھیج دیں گے، جابوت شاہی نے کہا۔ پولیس کمشنر سے تمہارا تعلقات ہیں؟ وہ تو میرا لنگوٹیا یار ہے۔ تو کرو بھائی فون، کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ جابوت شاہی نے فوراً فون پر رابطے کرنے کی کوشش شروع کی۔ آخرکار 15 منٹ بعد سلسلہ مل سکا۔ ہیلو کمشنر صاحب، جابوت شاہی بات کر رہا ہوں۔ ہاں بالکل۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں اس وقت خان بدی کی اس عمارت میں موجود ہوں جس میں ہم ہر سال جمع ہوتے ہیں۔ آپ کو تو یہ بات معلوم ہوگی، میں نے آپ کو بتائی تھی نا؟ ٹھیک، اس بار ہم یہاں پہنچے تو ہمارا استقبال ایک پوسٹر نے کیا۔ جی ہاں، پوسٹر نے؟ اب اس کے الفاظ بھی سن لیں۔ انہوں نے الفاظ دہرا دیے، پھر بات مکمل کی اور آخر کمشنر کی بات سن کر ریسیور رکھ دیا۔ پھر ان کی طرف مڑے، وہ ایک بہت ماہر سراغ رساں کو بھیج رہے ہیں۔ اسی وقت دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ اس طرح اچھلے جیسے موت دوڑ کر ان کی طرف آ رہی ہو۔ ہماری زندگی بھی کیا زندگی ہے، جب دیکھو دھوپ دوڑ ہو رہی ہے، فرزانہ نے سر آپ بھر کے کہا۔ وہ دیکھو ہمارے سروں پر سیاہ بادل آ گئے، دھوپ یہاں سے ہٹ گئی ہے، اب ہماری زندگی دھوپ دوڑ نہیں، دوڑ بادل بن گئی ہے۔ فاروق مسکرایا۔ دماغ چل گیا ہے شاید، محمود نے اسے گھورا۔ یہ تمہارا خیال ہے جو کہ سند نہیں، فاروق بولا۔ میرا خیال ہے بہت جلد ہم کہیں الجھنے والے ہیں، فرزانہ نے کہا۔ فضول خیال ہے، الجھ کر ہی تو آ رہے، اب اور کیا الجھیں گے؟ کتنے دن ہو گئے ہمیں گھر سے نکلے ہوئے، اب فارغ ہوئے ہیں تو تم کہہ رہی ہو ہم الجھنے والے ہیں؟ کم از کم ایک بار گھر تو چلے جائیں، اس کے بعد الجھ جائیں گے۔ اگر تقدیر نے گھر جانے کا وقت دیا تبھی جائیں گے نا۔ وہ دیکھو ایک عمارت نظر آ رہی ہے، کچھ دیر ہم یہاں آرام کر کے آگے بڑھیں گے۔ میں تو گاڑی چلا چلا کے بری طرح تھک گیا ہوں، محمود نے جلدی کہا۔ ابا جان، انکل خان رحمان اور پروفیسر انکل بھی ہمارے ساتھ آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن ابا جان نے ہمیں پہلے بھیج دیا ہے۔ کوئی تک؟ فاروق نے جل بھن کر کہا۔ کوئی تک؟
کوئی تک ہے تبھی تو انہوں نے ہمیں پہلے بھیج دیا، اگر کوئی تک نہ ہوتا تو وہ کیوں بھیجتے؟ عمارت بہت خوبصورت لگتی ہے، چاروں طرف سبزہ گاہ ہے۔ بھائی میں تو کہتا ہوں یہیں رک کر ابا جان اور انکلز کا انتظار کرتے ہیں، فاروق نے کہا۔ ہرگز نہیں، ابا جان کا حکم ہے، ہم فوراً گھر پہنچیں گے۔ گھر پہنچنے سے پہلے ہم کہیں رکنا پسند نہیں کریں گے۔ یہ ان کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ عین اسی وقت ٹائر پھٹنے کی آواز گونجی، ساتھ ہی فاروق نے کہا لگایا، اب بھی روکو گے یا نہیں؟ ہرگز نہیں، ٹائر تبدیل کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ اب شاید تمہارا دماغ چل گیا ہے، فاروق نے منہ بنایا۔ فاروق ٹھیک کہہ رہا ہے محمود، کیا ٹھیک کہہ رہا ہے؟ یہ کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے، فرزانہ مسکرائی۔ ہاں یاد آ گیا، ایک ٹائر تو پہلے ہی پنکچر ہو گیا ہے۔ ارے باپ رے، خیر اب ہم اس عمارت والوں میں سے کسی سے مدد مانگ لیتے ہیں، شاید یہاں کوئی ٹائر مل جائے۔ اس صورت میں ہمیں رکنا بھی تو پڑے گا نا۔ اسے رکنا نہیں کہتے، محمود نے فوراً کہا۔ بھائی تم شوق سے اسے رکنا نہ کہو، میں تو کہہ لیتا ہوں رکنا، بلکہ ٹھہرنا، قیام کرنا۔ فاروق نے آنکھیں نکالیں۔ بس بس، اتنی باہر نہ نکالو یہ آنکھیں، کہیں بالکل ہی باہر آ کے گالوں پر نہ لٹک جائیں۔ فرزانہ گھبرا گئی۔ اچھا آؤ ٹائر کا پتہ کریں، محمود نے کہا۔ ٹائر کی بجائے کہیں ہمیں کسی اور چیز کا پتہ نہ چل جائے، فاروق نے کہا۔ میں نے ٹائر کا پتہ کرنے کی بات کی ہے، پتہ چلنے کی نہیں۔ حد ہو گئی، تم دونوں تو بس ایک دوسرے سے لڑنے پر تلے رہتے ہو، کوئی موقع تو خالی جانے دیا کرو۔ تم تینوں جلدی سے اس عمارت کی طرف قدم اٹھانے لگے۔ اس کے گرد یہ خوبصورت باغ دیکھ کر میرا جی بے تحاشا چاہنے لگا ہے کہ ہم کچھ دیر یہاں ٹھہر جائیں، فرزانہ بولی۔ تینوں ایک ساتھ عمارت کے دروازے پر پہنچے۔ اس سے پہلے وہ سبزہ گاہ کو تعریف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے آتے تھے۔ جو ہی وہ دروازے پہ پہنچے، ایک بھاری چیز ان پر گری۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ آئندہ سنایا جائے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔